ہے، اب وہ چیزیں ختم کی جا رہی ہیں۔ آپ کہیں گے کہیں منع تو نہیں ہے، منع تو نہیں ہے، لیکن سمجھو تو صحیح، جو سیکھنا تھا جب وہی نہیں سیکھا تو پھر کیا رہ گیا؟ اب پہنچے آپ نے حج تمتع کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، جا کر عمرہ کیا، عمرہ کر کے بال کٹوائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، بال پھر بڑی دیر سے آئیں گے، اگر مڈا دیے تو گنجے ہو جائیں گے، کیونکہ دو طرح کے بال وہاں پر کٹوانے، یا تو ہر بال کا چوتھا حصہ کاٹیں یا پورا سر منڈوائیں۔ تو بعض لوگ ادھر سے 2 بال کاٹ دیے، ادھر سے 2 بال کاٹ دیے، بس ہو گیا جی۔ تو بال اتنے ہی پیارے ہیں تو گئے کیوں؟ اگر تمہیں بال اتنے ہی پیارے ہیں، چلو عمرہ کرنے گئے ہو تو بال کٹوا لو، جب حج کرنے گئے ہو تو سر منڈواؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ان کے لیے دعا کی ہے جو سر منڈواتے ہیں، 1 مرتبہ ان کے لیے کی ہے جو بال کٹواتے ہیں۔ اور پھر اگر آپ پورا سر منڈائیں تو آپ کے ہر بال کے بدلے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، آپ کو ثواب بھی مل رہا ہے، اور بال گنے نہیں جاتے، کتنی نیکیاں ہیں آپ کو اندازہ ہی نہیں۔ تمتع میں پہلا عمرہ کیا، آپ نے بال کٹوائے، احرام کھل گیا، آپ مکہ مکرمہ میں رہ رہے ہیں، بار بار طواف، کیونکہ وہاں کی سب سے بڑی عبادت ہے طواف۔ کیا ہے؟ اونچی، جو کہیں اور نہیں ہے دنیا میں، ہر نماز کے ساتھ کریں، جب حرم میں آئیں کریں، جائیں کریں، رش ہوتا ہے، آپ اپنی سہولت دیکھیں۔ وہاں تو ماشاءاللہ جوان تو ایسے ہیں کہ نیچے جگہ نہیں ملتی، اوپر چھت پہ کرتے ہیں، اوپر چھت کا ایک طواف کئی میل بن جاتا ہے، وہ بھی کرتے ہیں۔ تو جس کو جتنا کہتے ہیں نا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، شوق والے روزانہ ایک طواف تو ضرور کرے نا۔ ہر لمحے 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں کعبۃ اللہ پر، 60 ان کو ملتی ہیں جو طواف کر رہے ہوتے ہیں، 40 ان کو ملتی ہیں جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، 20 ان کو ملتی ہیں جو محبت سے کعبے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو دیکھنا بھی ثواب۔ ہاں، جس وقت طواف کر رہے ہیں اس وقت آپ کا سینہ کعبے کی طرف نہیں ہونا چاہیے، کعبے کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر آپ اس طرف دیکھیں گے ٹکرائیں گے آپس میں ایک دوسرے سے۔ توجہ سے چلیں۔ لوگوں کو دعائیں یاد نہیں ہیں تو کتابیں ہاتھ میں ہوتی ہیں، ورنہ وہاں کچھ اونچی آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ لگ جائے۔ نہیں یاد ہو تو سب سے بڑی دعا درود شریف ہے۔ تیسرا کلمہ درود شریف، یہ کثرت سے وہاں پڑھے۔ پہلے رکن یمانی دائیں طرف کا جو کنارہ تھا اس پر حجر اسود لگا ہوا تھا، اب الٹے ہاتھ کی طرف لگا ہوا ہے، تو جہاں رکن یمانی اس پر ہاتھ پھیرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ 1 مرتبہ، 7 پھیروں میں 1 مرتبہ اس کو بوسہ دے لے۔ صحیح ابن خزیمہ میں روایت موجود، حضور نے اس کو بھی بوسہ دیا۔ والد صاحب قبلہ کی کتاب راہ عقیدت، جس کا دل چاہے پڑھ لے، اس میں فضائل بھی ہیں، مسائل بھی ہیں۔ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک تھوڑا سا فاصلہ ہے، رکن یمانی پر ہاتھ پھیر کے آپ حجر اسود تک پہنچے، صرف یہ چند قدم پہ سارے گناہ گر جاتے ہیں۔ وہاں جس طرح گناہ جھڑتے ہیں اتنے حصے میں کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ وہاں کی 2 خاص دعائیں وہ بھی کتابوں میں لکھی ہیں، یاد ہوں تو پڑھ لے، ورنہ وہاں بھی درود شریف پڑھ لے۔ حجر اسود کے بوسے سے شروع ہوگا، حجر اسود پر ختم، یہ ایک پھیرا ہوتا ہے، 7 پھیرے طواف کے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے طواف کیا، ان کو فرشتوں نے سکھایا۔ کس نے کیا طواف سب سے پہلے؟ احرام، چونکہ اس وقت سلا ہوا لباس نہیں تھا، بے سلا لباس، وہی طریقہ ہے۔ حج عبادت اللہ کی ہے، نقلیں اللہ کے پیاروں کی ہیں۔ عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی، مگر جتنی ادائیں ہیں وہ اللہ کے پیاروں کی نقل ہیں، اور جن کی ادائیں اتنی پیاری ہیں وہ بندے کتنے پیارے ہوں گے۔
اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیجئے جناب، ہر ایک کو بوسے کا موقع نہیں ملتا، اور رش میں تو بالکل نہیں ملتا. اکثر لوگ صرف بوسے کے لیے جان سے چلے جاتے ہیں. ہجوم ہے، لاکھوں آئے ہیں. آپ کے لیے آسانی ہے، شریعت نے دور سے اس کی طرف یوں ہاتھ کر کے ہاتھ کو چوم لیں، یہ بھی حجر اسود کو چومنا. چھڑی ہے ہاتھ میں، وہ چھڑی اس طرف کر کے چھڑی کو چوم لیا، یہ بھی حجر اسود کا چومنا. مہربانی کی ہے، سب کو چومنا پڑ جاتا تو حشر ہو جاتا. واجب الطواف، طواف کے بعد 2 رکعتیں ہیں مقام ابراہیم کے پاس پڑھنی ہیں. وہ چھوٹی سی جگہ ہے، کہیں بھی اس کے بعد جگہ مل جائے وہاں 2 رکعت. واجب الطواف، یہ طواف کے بعد 2 رکعتیں لازمی ہوتی ہیں، پڑھنی ہوتی ہیں. یہ حجر اسود جنت کا پتھر ہے. کہاں کا؟ اونچی. جنہوں نے سنا ہوا ان کو یاد ہوگا، جنہوں نے نہیں سنا وہ سن لو. قبضۃ الید، یہ مٹھی میں آ جانے والا پتھر. آپ کو جو چاندی کے کٹورے میں لگا ہوا نظر آتا ہے، یہ پورا حجر اسود نہیں ہے. اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، وہ ٹوٹ گیا تھا. چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، قریب سے دیکھیں نظر آ جاتے ہیں، وہ حجر اسود ہے. یہ جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہے. جب آیا تھا جنت سے سفید رنگ کا تھا. کس رنگ کا؟ سفید رنگ. لوگوں کے گناہ دیکھ کر کالا ہو گیا. لوگوں کے گناہ دیکھ کر اندازہ کریں کہاں کا پتھر ہے. آنکھیں کہاں ہیں اس کی؟ دماغ کہاں ہے؟ باتیں کرتے ہیں نا لوگ. وہ پتھر ہے. حجر پتھر کو کہتے ہیں، اسود کالے کو، کالا پتھر. جنت سے آیا تھا، سفید تھا، لوگوں کے گناہ دیکھ کر کالا ہو گیا. اور جب ایک پتھر کی جنت کے یہ شان ہے، جنت کے مالک کی کتنی شان ہوگی. حدود حرم، حدود حرم، حد 9 میل ہے. کتنی؟ مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ سے اس طرف 9 میل، اس طرف 9 میل، اس طرف 9 میل، اس طرف بھی 9 میل. 9 میل اس کی حد ہے. یہ حد کیسے مقرر ہوئی؟ اس 9 میل کے پورے ایریے کو حرم کہتے ہیں. یہ حدود حرم. جدہ سے جب مکہ جائیں، درمیان میں وہ ایک انہوں نے رحل بنا دی ہے، وہاں سے حدود حرم شروع ہو جاتی ہے. تو یہ حدود حرم کیسے مقرر ہوئی؟ یہ حجر اسود کی برکت سے. جب یہ جنت سے زمین پر لایا گیا تھا، جہاں تک اس کی روشنی گئی وہ حدود حرم کہلائی. تو جب جنت کے ایک پتھر کی اتنی روشنی ہے، اندازہ کریں جنت کے مالک میرے مصطفیٰ کی روشنی کتنی ہوگی. اللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ظل، روشن انہی کے نور سے پتلی حجر کی ہے. یہ نبی کا ہی نور ہے، ساری اسی کی برکتیں ہیں. تو اندازہ کر لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوما. میرے آقا کے لب لگے. لب کیا ابھی بھی لب وہاں ہیں؟ لگے؟ ہٹ گئے؟ مگر شان کتنی آ گئی. نبی کے لب لگنے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے چوما اس کو، اور چوم کر کہا تو ایک پتھر ہے، میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر نبی نے نہ چوما ہوتا. حالانکہ تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. اتنی حدیث سب سناتے ہیں، پوری نہیں سناتے، اتنی سب سناتے ہیں.
کہ حضرت عمر نے کہا تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. اتنی سب سنائیں گا، پوری سناؤ نا. حضرت علی پاس کھڑے تھے. حضرت علی نے فرمایا امیر المومنین یہ نفع دے گا، یہ نفع دے گا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، قیامت کے دن اللہ اس کو 2 ہونٹ دے گا. کیا دے گا؟ اونچی. جس کسی نے اس کو محبت سے چوما ہو، جس کسی نے اس کو محبت سے چوما ہوگا، یہ اس کا اس کے باپ کا نام لے کر قیامت میں اس کی سفارش کرے گا. کون فرما رہے ہیں؟ حضرت علی. نفع دے گا یا نہیں دے گا؟ اور جب لب لگ گئے تو پتھر کی اتنی شان ہو گئی، تو جو نبی سے لگ گئے ان کی کتنی شان ہوگی. اچھا اب ایک بات اور کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں نبی کو علم نہیں. یہاں تو دیکھو جو پتھر کو چوم رہا ہے. آپ میں سے ماشاءاللہ اکثر لوگوں نے حج کیا ہوگا، اللہ سب کو سعادت دے. حج عمرہ جس نے کیا ہے سب کو پتہ ہے، جنہوں نے کیا جو دیکھ رہے ہیں. آپ تو ٹی وی پہ دکھا دیتے ہیں نا، وہاں پر رش لگا ہوا، بڑی مشکل سے موقع ملتا ہے اس کو. آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چومنا ہے، بسم اللہ والحمدللہ اتنا کہہ کے آپ اس کو چومتے ہیں. آپ کو بھی جانتا ہے، آپ کے باپ کو بھی جانتا ہے. کون؟ اونچی وہ پتھر حجر اسود آپ کو بھی جانتا ہے، آپ کے باپ کو بھی جانتا ہے. پتھر کے سامنے کھڑے ہو کے آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرا نام کوکب نورانی اکاڑوی ہے، میرے والد صاحب کا نام حضرت مولانا محمد شفیع اکاڑوی. اے پتھر میں تجھ کو محبت سے چومنے لگا ہوں. میں اگر اس کے سامنے کھڑے ہو کے اتنا کہوں گا نا تو کم از کم 30 سیکنڈ تو لگیں گے نا. اتنے میں دھکا پڑے گا وہاں وہاں تو رش ہے، وہاں تو اتنا ٹائم نہیں ہے. لیکن وہ آپ کو بھی جانتا ہے، آپ کے باپ کو بھی جانتا ہے. یہاں تو نبی کے لب لگ جائیں تو پتھر کا علم اتنا ہے، میرے نبی کا علم کتنا ہوگا. اللہ یا رسول سمجھ آ رہی ہے بات؟ سنیں، مقام ابراہیم کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان، یہ بھی ہمارے لیے پیغام. وہ اس پتھر پہ کھڑے ہوئے، اللہ نے ان کے پاؤں کے نیچے نرم کر دیا، ان کا پاؤں اندر دھنس گیا. انہوں نے باہر نکالا، اللہ نے پتھر کو پھر سخت کر دیا. 5,500 سال تقریباً ہو چکے ہیں، وہ نشان آج بھی موجود ہے. فرمایا اس کو مصلی بناؤ. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مصلی. قرآن میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بناؤ. سجدہ مجھی کو کرنا ہے مگر ماتھا وہاں لگاؤ جہاں میرے پیارے کے قدم آئے ہیں. اہمیت معلوم ہو گئی. اللہ والوں کو ہم اپنے جیسا کہہ سکتے، ان کے قدم جہاں آ جائیں اللہ کہتا ہے وہاں ماتھا لگاؤ. کیا لگاؤ؟ سجدہ مجھی کو کرنا ہے، کسی اور کو نہیں، مگر ماتھا وہاں رکھو جہاں میرے پیارے کے قدم آئے. سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھے نا اس کو؟ اللہ والوں کے قدم جہاں آ جائیں وہ جگہیں کیا ہو جاتی ہیں. لیجئے طواف کر لیا آپ نے، واجب الطواف 2 رکعت پڑھ لی. اب آپ ملتزم، کعبے کا دروازہ ہے اس سے لپٹ جائیں، اپنی چھاتی سینہ اس کے ساتھ لگا دیں، بایاں رخسار گال اس کے ساتھ لگا دیں، دونوں ہاتھوں سے اس کو پکڑ لیں. ہر ایک کو موقع نہیں ملتا. لازمی بات ہے وہ 5-10 فٹ کی جگہ ہے اور یہاں 30-35 لاکھ آدمی ہیں. کچھ چلے جاتے ہیں آگے، کچھ عمرے کے موقع پر کبھی نہ کبھی موقع مل جاتا ہے. دعا کریں، وہاں دعا رد نہیں ہوتی ہے، ضرور قبول ہوتی ہے.
گناہ نہیں بیان کرنے وہاں مجھ سے یہ گناہ ہو گیا یہ ہو گیا، نہیں، دعا کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، دعا کریں۔ اللہ کا دروازہ ہے، اللہ کے دروازے کو پکڑ لیں، اللہ کے گھر کا دروازہ پکڑ لیں تو دعا رد نہیں ہوتی۔ وہ کعبے کا دروازہ ہے، میرا نبی تو اللہ کا دروازہ ہے۔ روئیں، گڑ گڑائیں، رونا نہ آئے، رونے جیسا منہ بنا لیں، دعا کریں، لمبی دعا کریں۔ اس کے بعد آپ زمزم پئیں، زمزم، زمزم، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ حضرت حاجرہ نے یہ لفظ کہے، حضور فرماتے ہیں اللہ ان پر رحم کرے، انہوں نے یہ کہہ دیا، اگر وہ نہ کہتی یہ پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا۔ 5,500 سال ہو گئے اس کنویں کو آج تک بند، کمی نہیں۔ پہلے تو وہیں ملتا تھا، اب تو پائپ لائنیں لگ گئی ہیں، مدینہ میں بھی زمزم جا رہا ہے، دوسری جگہوں پہ بھی زمزم جا رہا ہے، پائپ لائن لگا دی ہے انہوں نے۔ زمزم پینا ہے، فرمایا مسلمان خوب پیتا ہے، منافق تھوڑا سا پیتا ہے۔ مسلمان خوب پیتا ہے، منافق تھوڑا پیتا ہے۔ لوگ پی رہے ہیں، پھینک رہے ہیں اپنے اوپر، کوئی نہا رہا ہے اس میں اپنے اوپر گرا رہا ہے برکت والا پانی۔ یہ ماشاءاللہ جتنے لوگ عالم ہیں یا سنتوں کے جاننے والے ہیں، خاص طور پر یہ دعوت اسلامی والے، آپ ان کے سامنے کھڑے ہو کے پانی پئیں گے فوراً کہیں گے بھائی صاحب کھڑے ہو کے پانی نہیں پینا چاہیے، کھڑے ہو کے پانی پینا اچھا نہیں ہے، بیٹھ کے پینا چاہیے، یہی کہیں گے نا۔ ہو سکتا ہے سختی سے کہتے ہیں، میں نے تو پیار سے کہا کھڑے ہو کے پانی نہیں پیو، اچھا نہیں ہوتا۔ کبھی ہو گیا پی لیا، عادت نہ بناؤ۔ زمزم یہ خود کھڑے ہو کے پیتے ہیں، زمزم سارے ہی کھڑے ہو کے پی رہے ہیں۔ بھئی کیوں کھڑے ہو کے پی رہے ہو؟ جی اس پانی کی تعظیم ہے، اس پانی کی تعظیم ہے۔ کیوں تعظیم ہے؟ نبی کی ایڑی کی برکت سے نکلا ہے۔ حضرت اسماعیل زمین پر ایڑی مار رہے ہیں، پیاس ہے، جبریل نے پر مارا ان کی ایڑی کی جگہ پر، کنواں جاری ہو گیا، یہ چشمہ جاری ہو گیا، نبی کی ایڑی کی برکت سے نکلا۔ تعظیم کر رہے ہو، پتہ چل گیا نبی سے نسبت ہو جائے تو تعظیم کرنی پڑتی ہے۔ اور جب نبی کی ایڑی کی برکت سے نکلے ہوئے پانی کے لیے کھڑے ہو رہے ہو تو نبیوں کے سردار کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ اللہ ہم نبی کے لیے کھڑے ہو کے سلام پڑھیں، ہم پہ فتوے لگاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں۔ زمزم پی لیا، اب صفا مروہ کے پھیرے کرنے ہیں 7، ایک طرف سے دوسری طرف جانا ایک پھیرا ہے، آنا جانا ایک پھیرا نہیں ہے، ایک طرف جانا ایک پھیرا، واپس آنا دوسرا پھیرا، 7 پھیرے حضرت حاجرہ نے اس وقت لگائے۔ اللہ کو وہ ادا پسند آ گئی، فرمایا جب بھی آؤ تم بھی اسی طرح یہاں دوڑو۔ ان کو تو پانی کی تلاش تھی، تم رحمت کی تلاش میں دوڑو، مغفرت کی تلاش میں دوڑو۔ 7 پھیرے ہو گئے، لیجئے جی عمرہ ہو گیا، بال کٹوا دیے، احرام کی پابندیوں سے آزاد ہے۔ اگر بال نہیں کٹے ہیں تو احرام کی پابندی سے آزاد نہیں، خود بال نہیں کاٹ سکتے احرام میں، احرام والا خود اپنے بال کاٹ سکتا، کسی اور کے بال بھی کاٹ سکتا نہیں جب تک احرام کی پابندی میں ہے۔ ہاں اس نے کسی اور سے کٹوا لیے، اب ہے احرام میں لیکن پابندی ختم ہو گئی، اب دوسروں کے کاٹ سکتا ہے، لیکن جب تک خود اس نے اپنے بال نہیں کٹوائے احرام میں ہے تو کسی اور کو کاٹ سکتا نہیں، یہ ذہن میں رہے۔ حج کی 8 تاریخ کو مینا جانا ہے، اب لوگ ایک دن پہلے لے جاتے ہیں، وہ رات ہوتی تھی تیاری کی، وہ یوم الترویہ کہلاتا تھا، جانوروں کو تیار کرو، اپنے آپ کو تیار کرو، کیونکہ شہر چھوڑ کے تم نے جانا ہے صحرا میں۔ اب حاجی لوگ چونکہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہ معلم ان کو ایک رات پہلے ہی وہاں مینا میں پہنچا دیتے ہیں،
اب آپ نے مکہ میں جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں وہیں اپنے ہوٹل سے کمرے سے احرام باندھنا ہے. اگر آپ کا دل چاہتا ہے طواف کرنے کو کر لیں برکت کے لیے، نہیں تو آپ احرام باندھیں اور چلے جائیں. اگر آپ طواف کر رہے ہیں اس کے ساتھ صحیح کر سکتے ہیں. شروع میں طواف کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ صحیح کر سکتے ہیں. صحیح کا مطلب صفا مروہ کے ساتھ پھیرے. آپ نے نہ طواف کیا نہ صحیح کی، آپ چلے گئے مینا میں. 5 نمازیں مینا میں 8 تاریخ کو ادا کرنی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ پہلے سے گئے ہوئے تو آپ نے زیادہ کی ہیں. ورنہ 8 تاریخ کو صبح فجر پڑھ کے جب آپ مکہ سے مینا جائیں تو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر یہ مینا میں ادا کرنی ہے. یہ مینا کا میدان بڑا تاریخی میدان ہے. حضرت آدم کی قبر بھی وہیں ہے. مسجد خیف جو بنی ہوئی اس کے ساتھ ہی ان کی قبر مشہور ہے. یہی میدان حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں آئے گئے. اس میدان میں خیمے لگے ہوئے ہیں، وہاں آپ نے رہنا ہے. 9 تاریخ کی صبح فجر پڑھ کے جب سورج نکل آئے آپ نے وہاں سے روانہ ہونا ہے عرفات. یہ یوم عرفہ 9 تاریخ ہے، حج کا دن. عرفہ پہچان کا دن، عرفات پہچان کی جگہ. سارے حاجی یہی تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھتے ہوئے سارے عرفات جا رہے ہیں. سارا دن عرفات میں گزارنا ہے. وہ دعا کا دن ہے. کون سا دن ہے؟ اونچی دعا کا دن. کنجوسی نہیں کرنا، وہاں سب کے لیے دعا کرنا، خوب دعا کرنا. وہاں مسجد نمیرہ ہے. یہ مسجد نمیرہ جو اس وقت بنی ہوئی آدھی عرفات میں ہے، آدھی عرفات سے باہر ہے. جو عرفات میں نہیں گیا اس کا حج نہیں ہوا. 9 تاریخ کو عرفات میں پہنچنا ضروری ہے. وقوف